اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ وَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ اور بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے، اور وہ کڑکنے والی بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے انہیں گرا دیتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 13 کی تلاوت کی، اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 12 تک پہنچے تھے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی ہے جو تمہیں خوف اور امید کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ بوجھل بادل پیدا کرتا ہے۔ تو آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بادل کی گرج ہے اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے۔ اب اس کا جو سادہ سا جو میننگ جو عام ہمیں جو سمجھ آتا ہے، اس کا مطلب کہ جو بجلی کی کڑک ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ تسبیح ایک تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، بہت سے لوگ اس کو اس سے تسبیح سے یہ مراد لیتے ہیں، جبکہ جو تسبیح کا یسبح کا جو یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا ہے قرآن پاک میں بہت جہاں پہ یوز ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ سورۃ یاسین میں سورج اور چاند کے لیے بھی جو یوز ہوا یہ ورڈ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا۔ اس کا ایک مطلب تیرنا بھی ہوتا ہے، اور تیزی سے کسی کام میں لگ جانا، یعنی کہ تیرنا بھی ہوتا ہے اور تیزی سے کسی کام میں لگ جانا۔ تو جو بجلی کی کڑک ہے، یہاں پہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بجلی کی کڑک ہے، یا جو بھی جو نظام جو اس کائنات میں چل رہے ہیں، بادلوں کا نظام، بجلی کا نظام، جو بجلی کڑکتی ہے، بادل گرجتے ہیں، یہ جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگا ہوا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ان کو پیدا کیا ہے، بادلوں کو اور یہ کڑک کو، اس کام میں لگے رہتے ہیں یہ۔ کئی جگہ پہ یہ بجلی گر جاتی ہے، اور کئی جگہ پہ یہ بجلی نہیں گرتی۔ ہم نے دیکھا کئی دفعہ بجلی کڑک بہت زیادہ کڑک ہوتی ہے، لیکن وہ اس کی بہت سے لوگ اس سے محفوظ بھی رہتے ہیں، اور کئی جگہ پہ یہ بجلی گرتی ہے اور کافی اس سے نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے تحت یہ کام کر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ تسبیح سے مراد یہ ہے کہ کسی کام میں لگ جانا۔ تو ظاہر اگر ہم اس کو اس طرح سمجھیں کہ وہ جو کڑک ہے وہ تسبیح بیان کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے کہ ہر چیز کی جو تسبیح ہے، ہر چیز کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور اس کی تسبیح سمجھتا بھی ہے۔ لیکن جب ہم ایز اے انسان جب اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس آیت کو، تو ہم اس طرح سمجھیں گے کہ ظاہر ہے جو کڑک ہے وہ اس کے ہاتھ میں ویسی تسبیح تو نہیں ہوتی جیسے ہم تسبیح کے دانے پھیرتے ہیں تو ہم تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں جب عربی کا جو ان الفاظ کا جو ڈیپلی ان کا جو ترجمہ چیک کریں گے، اس کو ہم سمجھیں گے اس کی ڈکشنری میں، تو پھر ہمیں جب یعنی کہ عربی کی جو الفاظ ہیں، جب اس کے اوپر ہم تحقیق کریں گے تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ ایکچولی یہاں پہ تسبیح سے کیا مراد ہے۔ تو تسبیح سے مراد یہ ہے کہ کسی کام میں لگ جانا، اور یا ہوا میں تیرنا، کسی چیز کا تیرنا، جیسا کہ سورہ یاسین میں سورج اور چاند کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا۔ تو بادل کی گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتی ہے، یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو بادل کی جو گرج ہوتی ہے، جو کڑک ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے کام میں لگی ہوتی ہے۔ جیسے کہ اس کے اگلے پارٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور فرشتے اس کے خوف سے، یعنی کہ جو فرشتے ہیں جو کہ پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں، یعنی کہ جو کڑک اور جو فرشتے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو کام میں جس کام کی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے، وہ اس کام میں خوف سے لگے رہتے ہیں۔ خوف سے مراد یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، کوئی ان سے مسٹیک نہ ہو جائے، کوئی بھی ان سے کوئی کام اللہ تعالیٰ کی جو انسٹرکشن کے بغیر کوئی غلط کام نہ ہو جائے، اس خوف میں رہتے ہیں وہ، اور کام کو بالکل برابر اچھے انداز سے کرتے ہیں فرشتے جو ان کو ڈیوٹی دی گئی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وہ بجلیاں جو بجلیاں بھیجتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اسے انہیں گرا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ
جیسے جب کسان ہے، جب وہ بادل کو دیکھتا ہے تو اس کو دو طرح کی چیزیں اس میں جیسے ہم پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ ایک تو اس کو خوف ہوتا ہے اور ایک اس کو امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی اور اس کی فصل کو فائدہ پہنچے گا، لیکن اسی ٹائم پہ کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کہ اگر بارش ہو تو اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے گندم کی فصل ہے، جب وہ پک جاتی ہے تو اگر بارش ہو تو وہ اس کو نقصان پہنچائے گی۔ تو جنہوں نے گندم بوئی ہوتی ہے وہ ان کو یہ خوف ہوتا ہے کہ بارش نہ ہو جائے، اور اسی طرح اسی لمحے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو کہ جن کو امید ہوتی ہے کہ بارش ہوگی تو ان کی فصل اچھی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ اس کو اس حساب سے چلا رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت کو اس کو فائدہ ہو، کسی کو اس کا نقصان نہ ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور مقررہ وقت تک کے لیے انسانوں کے لیے یہ چیز چلتی رہے گی۔ اگر انسان صحیح عمل کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے یہ پورا نظام تسبیح بیان کر رہا ہے حمد کے ساتھ، تو اگر انسان بھی ایسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو صحیح معنوں میں بیان کرے تو ہر چیز جو کائنات کی ہے اس کے لیے بالکل اس کو فائدہ دے گی، کوئی بھی اس کو نقصان نہیں دے گی۔ اور اس کا آیت کا جو لاسٹ پارٹ ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جگڑ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ کچھ لوگ اس میں جیسے کئی دفعہ جب بجلی گرتی ہے تو لوگ اس میں طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ بجلی کیوں گر گئی، ایسا کیوں ہو گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو نظام ہے اس میں وہ اپنی باتیں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ کہاں پہ اس کو گرانا ہے اور کہاں پہ اس کو نہیں گرانا بجلیوں کو، اور کہاں پر اس کو بارش نے برسنا ہے اور کہاں پہ اس میں بارش نے نہیں برسنا۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا ایک پرفیکٹ اور زبردست نظام ہے، اس کے تحت یہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن فضول میں جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، اپنی باتیں اس میں شامل کرتے ہیں، جبکہ یہ پیور اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، اس کے تحت ہی یہ فرشتے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ وہ خوف کے ساتھ وہ یہ تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جو بالکل جو ان کو انسٹرکشن دی گئی ہیں اس کے مطابق یہ پورا نظام چل رہا ہے، اور وہ بہت سخت قوت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بہت سخت قوت کا مطلب کہ اس کی قوت بہت عظیم قوت ہے، اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، اور اس کا جو نظام ہے بالکل رحمت ہی رحمت ہے، اور وہ کسی کے لیے کوئی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، کسی کے لیے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ بس یہ نظام ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم یہ کس طرح نظام ورک کر رہا ہے، اور اس میں کس کے لیے خیر ہے، اور کون سے لوگ اس میں خیر کی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بالکل بھی نہیں جھگڑنا چاہیے کہ بارش ہو یا نہ ہو، یہاں پہ بارش کیوں ہو گئی، وہاں پہ بارش کیوں نہیں ہوئی، یہاں پہ کیوں خشک سالی ہے، وہاں پہ کیوں۔ یہ سارا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کے تحت یہ چل رہا ہوتا ہے۔ ہمارا کام ہے بس اس کو آبزرو کرنا، اور اللہ تعالیٰ کی ہم بھی جیسے پورا نظام تسبیح اور حمد بیان کر رہا ہے، ہم بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد کو اسی طرح بیان کریں جس طرح جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کی پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیمار ان کو شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔